اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. آگے تشریف لیں، یہاں تشریف سامنے تشریف لیں، تھوڑے آگے آ جائیں. خداوند عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس ذکر کے لیے تشریف لانا، اس صف عزا کا بپا کرنا عظیم عبادت کے طور پہ شمار فرمائے. دعا ہے کہ سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو، اور جو حوائج شرعیہ لے کے آئے ہو خلاق عالم میں ذکر کے وسیلے سے پورے فرمائے، اور اس ذکر کے وارث حقیقی حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے. میں نے اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن، اور کل یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کیوں لا ریب ہے، کیوں بے عیب ہے. وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب بھی نہیں آ سکتی، اور جس طرح یہ کتاب لا ریب و بے عیب ہے، اسی طرح جو اس کتاب کے معلم ہیں، جو اس کتاب کے وارثان حقیقی ہیں، جو اس کتاب کے مفسرین ہیں، اگر اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی، دنیا کی کسی بھی مفسر کی، کسی بھی محدث کی، کسی بھی صحابی کی، تابعی کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی اس کتاب کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، تو اس کے وارثان بھی وہ ہیں کہ جس طرح اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے. تو دنیا کا کوئی بنایا ہوا بھی اس کتاب کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کتاب سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے دل سے شک کو نکالنا پڑے گا، اور اگر تم صاحبان یقین ہو تو پھر تمہیں یہ کتاب ہدایت کرے گی، پھر یہ کتاب تمہیں ہدایت کرے گی. آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے، چونکہ ایام شہادت سیدۃ النساء العالمین صدیقۃ الکبریٰ ہے، اور آج جناب سیدہ کی شہادت ہے، اور آج ہمارا موضوع سخن بھی جناب سیدہ سے ہی مخصوص ہے. میں نے اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ، سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ مبارکہ کوثر، لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں کہ
سب سے بڑی سورت قرآن کی سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر ہے۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت وہ ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن ناطق وہ ہیں کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کلام کرنا قرآن ہے، جن کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے، انہیں قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح قرآن کی بڑی سورت سبب ہدایت ہے، اور اگر قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت ہو وہ بھی سبب ہدایت ہے، تو پھر ایسا ہی ہے کہ جو وارثان قرآن ہیں، جو ناطق قرآن ہیں، ان میں بھی یہ نہیں ہے کہ ان کی عمر چھوٹی ہو تو وہ سبب ہدایت نہیں ہے، نہیں، اگر وہ قرآن صامت ہیں، اگر سورہ کوثر قرآن صامت کی سب سے چھوٹی سورت ہے تو اس کا بھی احترام اتنا ہی ہے، وہ بھی سبب ہدایت ہے۔ تو پس جو قرآن ناطق ہیں ان میں بھی ہم نے عمر کو نہیں دیکھنا، الامام اماما لو کان صبیا، کہ امام ہوتا ہے چاہے کم سن ہی کیوں نہ ہو، اور کم سنی میں بھی اگر حسین مسجد نبوی میں رسول خدا کی پشت پر آ جائیں تو حسین سبب ہدایت اس لیے ہے کہ رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ دیکھو میرا حسین سبب ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ اے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ فرق نہیں ہے کہ قرآن کی اگر کوئی چھوٹی سورت ہے تو وہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک لفظ سبب ہدایت۔ تو پس جو وارثان قرآن ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کا وارث قرار دیا، جن کو اللہ کے رسول نے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا، قرآن جیسا قرار دیا، تو پھر یہ فرق نہیں ہے کہ ان میں اگر کوئی کم سن ہو، سن میں چھوٹا ہو، بڑا ہو، اگر چھوٹا ہے تب بھی ہدایت کا سبب ہے، اگر بڑا ہے تب بھی ہدایت کا سبب ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ میرے رسول حسن اور حسین کو اپنے دوش پہ سوار کر کے مدینے کے گلیوں میں تعارف کراتے تھے، الحسن والحسین امامان کاما او قعدا، کہ یاد رکھو میرے بیٹے حسن اور حسین تمہارے پیشوا ہیں، اگر ان میں سے کوئی قیام کرے تب بھی تمہارا امام ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ سلو کرے تب بھی تمہارا امام ہے۔ ان کے قیام میں بھی ہدایت ہے، ان کی سلو بھی ہدایت، ان کا اٹھنا ہدایت، ان کا بیٹھنا ہدایت، ان کا چلنا ہدایت، ان کا کلام کرنا ہدایت۔ اب میری کیا بساط، میری کیا مجال کہ میں اس بی بی کے فضائل بیان کر سکوں کہ جس کے فضائل کو اللہ اس کا رسول بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ جس کا تعارف کرا رہا ہو۔ بس تھوڑی سی توجہ آپ کی میری طرف رہے، تمہیدی جملے ہیں، جس کا تعارف اللہ کرا رہا ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو حدیث قصہ میں اللہ نے جو تعارف کرایا وہ کیا ہے کہ جب ملائکہ نے کہا اے پروردگار ممن تحت الکساء، کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، جب یہ پنج تن پاک اکٹھے ہوئے تو گویا کہ یہ نورانی وجود ظاہراً 5 ہیں لیکن ملائکہ کو ایک ہی وجود لگ رہا ہے۔ اب ملائکہ پوچھنے میں مجبور ہوئے، کہا کہ پروردگار یہ تو بتا کہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون۔ تو دستور تو یہ تھا کہ رسول خدا کے ذریعے پروردگار تعارف کراتا، لیکن نہیں، پروردگار نے تعارف کرایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہ ایک فاطمہ ہے، ایک اس کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، ایک اس کے شوہر نامدار ہیں، اور ایک فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پروردگار تو نے اپنے رسول کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ سب کا تعارف رسول کے ذریعے ہے، لیکن یہاں پہ جب صاحبان قصہ کی بات آئی تو پروردگار تو نے فاطمہ کے ذریعے کیوں تعارف کرایا؟ تو جو میری سمجھ میں بات آئی وہ یہ ہے کہ اگر خدا کہتا ایک محمد ہیں، ایک ان کی بیٹی فاطمہ ہے، ایک محمد مصطفیٰ کے داماد علی ہیں اور محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، تو پھر دنیا والوں نے جس طرح رسول کی دوسری بیٹیاں بنا لی تھیں وہ ان بیٹیوں کو بھی قصہ میں لے آتے،
لیکن اللہ نے فاطمہ کے ذریعے تعارف کرا کے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو اگر تم محمد کی اور بیٹیاں بناتے ہو تو بناتے رہو، لیکن اگر کوئی محمد کی بیٹی اہل بیت میں شامل ہے اور اگر وہ محور کسا ہے تو وہ فقط فاطمہ الزہرا ہی ہو سکتی ہے، فقط زہرا ہے۔ اور یہ عظمت زہرا کے لیے یہی کافی ہے کہ جس ہستی کے لیے، جناب زہرا کی فضیلت کا جملہ سنو، کہ جس زہرا کے لیے اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، الفاظ کو بدل کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے احترام میں پوری کائنات کا سر خم نظر آتا ہے، جس ہستی کے احترام میں پوری کائنات، تمام انبیاء، اس کائنات میں افضل کون ہے؟ انبیاء ہیں، ائمہ معصومین ہیں، اور سب سے افضل ہستی کون ہے؟ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ ہیں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ سب کے سب میرے رسول جناب محمد مصطفیٰ کے احترام میں اپنے سر کو خم کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر تمام انبیاء موجود ہوں، میرے نبی آ جائیں، تمام انبیاء اٹھیں گے احترام جناب محمد مصطفیٰ میں، تو پس اگر سب کے سب نبی جس ہستی کے احترام میں اٹھیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں محمد مصطفیٰ اٹھیں اسے زہرا کہتے ہیں، اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ مقام حضرت زہرا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جس کے احترام میں اس کا باپ اٹھے، حکم نہیں ہے۔ اور یہ جو احترام زہرا ہے، رسول خدا جو جناب زہرا کا احترام کر رہے ہیں نا، یہ احترام بیٹی اور باپ کے رشتے کے سبب نہیں ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر امت کے ہر باپ کے لیے سنت قرار پاتا کہ جب بھی بیٹی آئے اس کے احترام میں اٹھے، نہیں، بلکہ میرے رسول اگر زہرا کا احترام کر رہے تھے تو زہرا کی اس منزلت کو بتانا چاہتے تھے جو منزلت زہرا خدا کے پاس ہے۔ رسول اٹھ کر زہرا کا احترام کر کے، اگر آپ روایات کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اٹھتے تھے، نہیں، بی بی جب بھی آئی ہیں، جب بھی آئی ہیں، ایک دفعہ نہیں ہے کہ میرے رسول کا عمل ایک دفعہ ہو، نہیں، جب بھی جناب زہرا آئیں میرے رسول اٹھے، اٹھ کر آگے بڑھے، آگے بڑھ کے زہرا کے سر کا بوسہ لیا، ہاتھ کو تھاما، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں جناب زہرا کو بٹھایا۔ یہ مقام زہرا ہے جو پیغمبر نے دنیا والوں کو سمجھایا کہ میں اس زہرا کا احترام اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ میری بیٹی ہے، بلکہ احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی جو منزلت ہے وہ خدا نے بیان کی ہے، اور میرا جو کام ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں، ما ینطق عن الہوا کا میں مصداق ہوں، میں خود سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر میں زہرا کے احترام میں اٹھتا ہوں تو تب بھی خدا کے حکم کے مطابق اٹھتا ہوں، اور اگر میں حسین کے مسجد نبوی میں آ کر میری پشت پہ سوار ہو کر اگر حسین کے انتظار میں کہ حسین اترے تو میں سر سجدے سے اٹھاؤں، اگر میں سجدے کو طول دیتا ہوں تو تب بھی خدا کے حکم کے مطابق میں سجدے کو طول دے رہا ہوں۔ اور اگر میں کسی کے ہاتھ کو بلند کر کے غدیر خم میں کہتا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ پروردگار کے حکم سے کہہ رہا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارشاد پروردگار ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ابتر یعنی بے نام و نشان ہوگا۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، یہاں پہ ایک لفظ ہے کوثر، ایک لفظ ہے ابتر۔ کوثر کا معنی ہوتا ہے
कसरत ही कसरत। थोड़ी सी आपकी तवज्जो रहे, लफ्ज़ कौसर जो है ना, अरबी अदब से आशना अगर यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है तो ये वज़न जो है वज़न मुबालिगा है। जिस तरह हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में गुड बेटर बेस्ट कहते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट यानी बेहतरीन, तो एक चीज़ की कसरत को बयान करने के लिए कहते हैं गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट बहुत ही अच्छा। तो अरबी ज़ुबान में भी कुछ औज़ान हैं। जिस तरह एक वज़न है मसलन अकबर का, कबीर थोड़ा उसमें यानी कम बड़ा, अकबर बहुत ही बड़ा, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं इंग्लिश में। ये जो सीगा है ये सीगा मुबालिगा है, और सीगा मुबालिगा लाया जाता है कि जब किसी भी चीज़ की कसरत को बयान किया जाए। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ ताकि लफ्ज़ कौसर को समझ के अब आगे बढ़ेंगे तो लुत्फ़ आएगा। अब लफ्ज़ कौसर का जो वज़न है वो है फ़ौअल का वज़न है। क्या है मेरे नौजवान? फ़ौअल का वज़न है। काश हमारे मुल्क पाकिस्तान में अरबी ज़ुबान पढ़ाई जाती, इसी किसी हद तक पढ़ाई जाती कि कुछ जिस तरह हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं इसी तरह हमें अगर अरबी की ग्रामर को समझ में कुछ ना कुछ आता तो फिर हम ज़्यादा लुत्फ़ ले सकते थे। अब कौसर का वज़न है कौन सा? फ़ौअल का वज़न, मुबालिगे का सीगा है। मुबालिगा का माना होता है किसी भी चीज़ की कसरत को बयान करना। अब एक है आलिम, मिसाल से वाज़े करूँ, और एक है अल्लामा। आलिम यानी उसके पास भी इल्म है, लेकिन अल्लामा इसलिए कहा जाता है, वज़न बदल गया कि नहीं? आलिम का वज़न है फ़ाइल, अल्लामुन फ़आलुन का वज़न है, यानी आलिम का इल्म है, लेकिन जब हम अल्लामा कहेंगे तो हम ये बता रहे हैं कि इसकी इल्म में आलिम के इल्म की निस्बत कसरत है, इसका इल्म आम आलिम के इल्म से ज़्यादा है, इसीलिए उसको अल्लामा कहा। तो यहाँ पर लफ्ज़ कौसर है, और कौसर यानी फ़ौअल का वज़न है, लेकिन पुरलुत्फ़ बात यह है कि खुद जो कौसर है उसका मादा ही कसरत है। तवज्जो है? यानी लफ्ज़ कसरत से ही कौसर बनाया गया, यानी लफ्ज़ कसरत का माना ही कसरत है। तो फिर उस कसरत को जब कौसर के वज़न पे लाया गया तो इसका माना ये होगा कि ऐसी कसरत के जिसकी हद ही ना हो। समझ में आ गई बात? यानी ऐसी कसरत है कि जिसकी हद ही नहीं है, बस कसरत ही कसरत है। तो लफ्ज़ कौसर है। दूसरा लफ्ज़ अबतर है। अरबी ज़ुबान में अबतर उस दरख्त को कहा जाता है कि जिसकी जड़ें खोखली हो चुकी हों, जो सूखने के करीब हो, जो ख़त्म होने वाला हो, यानी वो दरख्त के जिसकी जड़ें मज़बूत हैं वो फल भी देगा, और जिसकी जड़ें मज़बूत ना हो वो फल नहीं देगा। अब तवज्जो रखिएगा कि यहाँ पर मेरे रसूल को कहा गया कि ये अबतर है। क्यों कहा गया आगे चल के हम बयान करेंगे, लेकिन जो मुसलमानों के यहाँ, हमारे भाइयों के यहाँ जो तर्जमा पेश किया जाता है सूरह कौसर का, वो क्या है? कहा ऐ मेरे हबीब हमने आपको खैर कसीर अता की है, या ये तर्जमा है हमने आपको हौज़े कौसर अता किया है, या ये तर्जमा है। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी किसी कलाम को समझना हो तो ज़रूरी है कि उसके सियाक़ो सबाक़ को समझा जाए। ऐसा है कि उस कलाम से पहले कलाम करने वाले ने क्या कहा, या कलाम के बाद जो कलाम आ रहा है उस कलाम को दलील बनाकर हम उस लफ्ज़ के माने हकीकी को समझते हैं। अब यहाँ पे अगर लफ्ज़ कौसर को समझना है तो फिर सूरह कौसर की अगली आयत पे गौर करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि इसका सबब नुज़ूल क्या है। अब शिया सुन्नी इत्तिफाक है कि अरब के काफिर और मुशरिकीन मेरे रसूल को अब तरीक़त आना देते थे कि जिनके जहनों में ये था कि नस्ल बेटे से चलती है, रसूल खुदा की औलाद नरीना नहीं है। अब रसूल खुदा दुनिया से चले जाएंगे, रसूल की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, बस रसूल खुदा उस दरख्त की मानद है कि जिसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं, वो दरख्त फल नहीं देगा। अब रसूल की नस्ल आगे बढ़ेगी नहीं, रसूल दुनिया से चले जाएंगे, बस रसूल की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अब परवरदिगार यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने नबी को बशारत दे रहा है, क्या मेरे हबीब अगर समझना चाहते हो
کہ کوثر کا معنی کیا ہے، تو اس آیت پہ غور کرنا ہوگا۔ فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے حبیب یہ جو خوش ہو رہے ہیں نا کہ میرے رسول کی اولاد نرینہ نہیں ہے، تو میرے حبیب میں اللہ تجھے بشارت دے رہا ہوں کہ ہم نے تجھے فاطمہ کی شکل میں وہ کوثر عطا کی ہے کہ جس کی نسل دنیا میں ہر کونے کونے میں ہوگی، اور تیرا دشمن ایسا ابتر و بے نام و نشان ہوگا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ ہم نے تجھے فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا کی ہے، خیر کثیر عطا کی ہے۔ ہم نے فاطمہ کی صورت میں تجھے وہ بیٹی عطا کی ہے، کیا میرے حبیب اسی فاطمہ کی نسل سے ہی تیری نسل چلے گی، اور تیرا دشمن جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی اولاد نہیں چلے گی، تو میرے حبیب دیکھنا کہ تیری فاطمہ کی نسل تو دنیا کے کونے کونے میں ہوگی۔ اور آج ایسا ہے کہ جناب سیدہ کی نسل سے سادات رسول خدا کی نسل شمار ہوتے ہیں۔ شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ جناب رسول خدا کی نسل ہی جناب زہرا سے چلی ہے، اور تمام سادات چاہے کوئی شیعہ سید ہو چاہے کوئی سنی سید ہو وہ فخر کرتا ہے کہ میں نسل رسول سے ہوں۔ لیکن جن کے لیے ابتر کہا، جملہ سننا کہ جن کے لیے ابتر کہا، کیا میرے حبیب تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ آج زہرا کی نسل کہلانا باعث فخر بھی ہے، اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نسل زہرا ہیں، ہم نسل رسول خدا ہیں۔ لیکن آج اگر کوئی میرے رسول کے دشمنوں کی نسل میں سے ہے بھی تو وہ اپنے آپ کو ان کی نسل کہلانے میں اور شرمندگی محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے میرے حبیب ہم نے تجھے فاطمہ کی صورت میں کثرت، خیر کثیر، کوثر عطا۔ میں نے عرض کیا کہ جو ترجمہ ہے وہ خیر کثیر کا بھی ہے، اور اگر خیر کثیر کا بھی ترجمہ کیا جائے تو تب بھی ایک شر ہے ایک خیر ہے، ایسا ہی ہے۔ اب منبع شر کیا ہے؟ منبع شر وہی شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ایک طرف شر ہے اور ایک طرف خیر کثیر ہے، اور اگر خیر کثیر کا بھی ترجمہ کیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اگر ہم دیکھیں رسول خدا دین اسلام کو لے کر آئے، اب اللہ کا دین کیا ہوا؟ خیر ہوا۔ جو دین میں ہے وہ خیر ہے، دین خیر ہے۔ کیوں خیر ہے دین؟ کیونکہ خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے جو قانون سازی کی ہے اسے شریعت اسلام کہتے ہیں۔ انسانیت کی خیر کس میں ہے؟ دین اسلام میں ہے، دین اسلام کے احکام کے نفاذ میں ہے، دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں پوری انسانیت کی بھلائی ہے، خیر ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف شر ہے۔ اب شر پھیلانے والے کون ہیں؟ جو بھی اس دین کا دشمن ہے وہ شر پر ہے، اور جو بھی اس دین کا حامی ہے وہ خیر پر ہے۔ اب توجہ رکھنا کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر خیر کثیر کا بھی معنی ہو تو یہی معنی بنے گا کہ یہ جو دین ہے یہ خیر ہے، لیکن اس خیر کو پھیلانے کا سبب کون ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ اس دین یعنی اس خیر کو پھیلانے کا سبب کون ہے، اس دین کے پہنچانے کا سبب کون ہے، اس خیر کے بچانے کا سبب کون ہے؟ تو اگر ہم غور کریں تو اس دین کے پھیلانے کا سبب بھی فاطمہ ہے، اس دین کے بچانے کا سبب بھی فاطمہ ہے، کہ فاطمہ کی اولاد میں سے 11 بیٹے امام ہیں کہ جنہوں نے دین کو پہنچایا بھی ہے بچایا بھی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور اس سے آگے بڑھ کے اگر جملہ کہوں تو وہ کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ میرا وہ دین جو خیر ہی خیر ہے، یہ دین تمام دینوں پہ غالب آئے گا۔ اب کس کے ذریعے غالب آئے گا؟ وہ میرا مولا و آقا امام مہدی ہے، اور امام مہدی بھی زہرا کا ہی بیٹا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جتنی بھی خیر اس دنیا میں بٹ رہی ہے اس کا سبب میری زہرا کا وجود اقدس ہے، میری زہرا کا وجود ہے۔
کہ جو رسول خدا کی نسل کی بقا کا سبب بھی ہے اور خیر کثیر کا سبب بھی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور میرے رسول نے جو کہا الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کو اگر اس آیت سے ملایا جائے تو پھر معنی کیا بنے گا؟ ہم نے فاطمہ کی شکل میں آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اب رسول خدا کا وجود بھی تو خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور میں اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ اب میں کہہ رہا ہوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یاد رہے کہ میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ جو اکثر کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اگر پیغمبر یہ کہتے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے تو رسول کو یوں کہنا چاہیے تھا الفاطمہ تو بضعۃ من قلبی یا بضعۃ قلبی، فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ اگر رسول یہ کہتے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا الفاطمہ تو بضعۃ قبدی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اگر رسول یہ کہتے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو رسول خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا الفاطمہ تو بضعۃ جسمی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ نہیں، میرے رسول نے یہ کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب رسول خدا کی دو حیثیتیں ہیں ہمارے سامنے، ایک ظاہری حیثیت ہے، ایک باطنی حیثیت ہے۔ لطف آئے گا اگر میرے ساتھ آپ چلتے رہے تو۔ ایک میرے نبی کا ظاہر ہے اور ایک میرے نبی کا باطن ہے، بلکہ ہر انسان کا ایسے ہی ہے کہ ایک ہمارا ظاہر بدن ہے، ایک ہمارا باطن ہے۔ اب جو ظاہر ہے اس میں ہمارا دل بھی ہے، ہمارا جسم سارے کا سارا ہمارا ظاہر ہے، لیکن ایک ہمارا باطن ہے۔ اور یاد رکھنا کہ انسان کا جو کمال ہے وہ اس ظاہری بدن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کمال انسانی اس کی جو باطنی صفات ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ درود پڑھو محمد و آل محمد۔ میں تھوڑا سا سمجھا کے آگے بڑھوں گا کہ ایک ہمارا ظاہری بدن ہے۔ خدا نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو بہترین انداز میں خلق کیا ہے۔ اب اس انسان کی خلقت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ اللہ نے ظاہری یعنی ہمیں جسم دیا، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی۔ ہمارے اس جسم کو پروردگار نے ایسا بنایا کہ خدا کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں خلق کیا۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا جو انسان ہے وہ صرف اور صرف اسی ظاہری جسم کا مجموعہ ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا جسے ہم حضرت انسان کہتے ہیں وہ یہ ظاہری جسم ہے یا نہیں؟ ظاہری جسم اگر ہم کہیں انسان ہے تو پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو قرآن نے اگلی آیت میں کیا کہا ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ ہم نے اس کو خلق تو بہترین انداز میں کیا لیکن پھر اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے حیوانوں سے بھی کم تر درجات میں قرار دیا۔ اب جو بھی خدا کے سامنے آئے سرکش گزرے ہیں، ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ان کی شکل تو انسان والی تھی، لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ ظاہراً انسان ہیں لیکن حیوانوں سے بدتر ہیں۔ اور اگر ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ ظاہری جسم اور بدن حقیقت انسان نہیں ہے، بلکہ حقیقت انسان وہی ہے کہ جو طاقتیں اللہ نے ہمیں باطن میں عطا کی ہیں، اگر ان طاقتوں میں انسانیت ہے تو پھر انسان حقیقی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ حج کر رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، دوران طواف مولا کے صحابی
امام کو کہتے ہیں مولا اس سال ما اکثر الحجیج، اس سال کتنے زیادہ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ جس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ ظاہری بدن کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ حاجی ہیں جو طواف کر رہے ہیں، ظاہراً وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں، لیکن مولا نے کہا ما اکثر الزجیج۔ اب امام کی نگاہ کو دیکھو، یہی فرق ہے عام انسان میں اور حجت خدا میں۔ عام انسان دیکھتا ہے ظاہر بدن کو، معصوم دیکھتا ہے کہ جس طرح میرے مولا کی جب تلوار چل رہی تھی صفین میں تو مالک اشتر نے گننا شروع کیا اور جتنے مولا علی نے قتل کیے تھے مالک اشتر نے بھی مولا کی جو تکبیر کی صدائیں تھیں ان کو شمار کرتے ہوئے کہا کہ آج جتنے علی نے قتل کیے ہیں اتنے ہی میں نے قتل کیے ہیں۔ تو مولا علی کے پاس آئے، مقام فخر پہ کہا مولا جتنے آج آپ نے قتل کیے ہیں نا اتنے ہی آپ کے غلام آپ کے نوکر مالک اشتر نے قتل کیے ہیں۔ مولا نے کہا مالک اشتر ایسا نہیں ہے، تیری تلوار چلتی رہی، تیری تلوار ایسے چلتی رہی کہ جو بھی تیرے سامنے آیا اسے تو قتل کرتا رہا، لیکن میری تلوار شجروں کو گھنگالتی ہوئی چلتی رہی کہ میری تلوار نے اسے قتل کیا کہ قیامت تک اس کی نسل میں سے کوئی بھی ولایت علی پر قائم رہنے والا نہیں تھا، اور میری تلوار نے اسے چھوڑ دیا کہ اگر قیامت تک اس کی نسل میں سے کوئی بھی آل محمد کا محب ہو۔ تو یہ فرق ہے معصوم کی نظر میں۔ مولا فرماتے ہیں ما اکثر الزجیج کہ اس سال شور کتنا زیادہ ہے۔ کہا مولا یہ کیسے؟ امام نے کہا یعنی امام نے اس کو وہ بصیرت عطا کی، کہا اب دیکھو، اب جب دیکھا تو حیران ہوا، کہا مولا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مولا مجھے اس مقام پہ واپس لے جائیے۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا مولا اب جب میں دیکھ رہا ہوں نا تو ان میں مجھے جو انسان ہیں وہ تو چند نظر آ رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے والے بہت کم نظر آ رہے ہیں، مجھے تو ان میں کوئی کس حیوان کی شکل کا نظر آ رہا ہے۔ پس امام کی نظر میں یہ ہے، پس پتہ چلا کہ ظاہر بدن یہ انسان نہیں ہے بلکہ جو باطن میں ہیں پروردگار نے ہمیں طاقتیں دی ہیں، اگر ان میں اقدار انسانی ہیں، اگر ان قوتوں کو ہم نے انسانیت کے معیار کے مطابق رکھا ہے تو وہ انسان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ظاہر بدن انسان نہیں ہے۔ اور ایک اور دلیل دیتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب انسان، ابھی ہمارا روح کا اور بدن کا ایک رشتہ ہے، ہمارا نام بھی ہے، لیکن جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو مرنے کے بعد جب روح جدا ہو جاتی ہے اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ایک بندے کا نام ہے مثلاً احمد، تو سب سے پہلی چیز جو چھن جاتی ہے وہ اس کا نام ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا یہ احمد ہے، کہتے ہیں احمد کی میت ہے، تو پتہ چلا احمد کچھ اور ہے، یہ اس کی میت ہے، تو حقیقت میں جو حقیقت انسان ہے وہ تو کچھ اور چیز ہے، وہ باطن کی طاقتیں ہیں۔ اب یہاں سے توجہ رکھیے گا کہ اب پروردگار عالم نے انسان کو جو باطنی طاقتیں عطا کی ہیں نا، اب وہی کمال انسانی کا سبب ہے۔ یہاں سے غور کرنا ہے، وہی کمال انسانی کا سبب ہیں۔ اب کمالات کیا ہے؟ کمالات علم کمال ہے، کسی کا عالم ہونا کمال ہے، اس کے مقابلے میں جہل نقص ہے، کسی کا شجاع ہونا کمال ہے، بزدلی نقص ہے، کسی کا حلیم ہونا کمال ہے، کسی کا سخی ہونا کمال ہے، بخیل ہونا نقص ہے، کسی کا امانت دار ہونا کمال ہے۔ یہ انسانی اقدار ہیں، یہ وہ باطنی انسانی کمالات ہیں کہ جس میں جتنے زیادہ ہوں گے وہ انسانی درجات میں اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب توجہ میری طرف رہے، اب علم کمال، حلم کمال، شجاعت کمال، صداقت کمال ہے، سچ کمال ہے، کذب اور جھوٹ نقص ہے، صداقت کمال، شرافت کمال، امانت کمال۔ اب جس میں یہ کمالات جتنے اتم اور مکمل درجے
پر ہوں گے وہی انسانوں میں کمال کی منزلوں کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور جملہ سنیے گا کہ اب وہ بھی ہے کہ جس میں یہ تمام کمالات اس درجے پر ہیں کہ اس سے آگے پھر درجہ ہی کوئی نہیں، اس کو انسان کامل کہتے ہیں۔ سمجھ آگی بات کی کہ نہیں؟ یہاں تک بات واضح ہوئی کہ جس میں یہ کمالات علم، شجاعت، صداقت، شرافت، امانت، صداقت اس درجے پر ہوں کہ پھر اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہ ہو، اسے انسان کامل کہتے ہیں۔ اب انسان کامل کون ہے؟ انسان کامل وہ ہے کہ جس میں یہ تمام کمالات اوج پر ہوں، اور اگر اس سے آگے بڑھے تو مخلوقات میں رہتے ہوئے اگر کوئی امکان ہوتا آگے بڑھنے کا، اب علم وقت نہیں ہے، اب خدا کا علم کیا ہے؟ خدا کے علم کی حد کوئی نہیں ہے، خدا کی قدرت کیا ہے؟ خدا کی قدرت کی حد کوئی نہیں ہے، یہ تمام کمالات انسانی ہیں۔ اب خدا کے علم کی حد کوئی نہیں، لیکن اس کی مخلوقات میں سے بھی ایسے ہیں کہ خدا نے جنہیں علم اتنا عطا کیا ہے کہ اگر ان کے علم میں اور اضافہ ہو تو مخلوقات کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر علم کو ایک حد تک نہ رکھا جائے تو پھر وہ خالق بن جائے اور پھر خدا کہلانے لگے۔ اب توجہ رکھنا کہ انسان کامل کون ہوا؟ انسان کامل وہ ہوگا کہ جس میں یہ تمام صفات بدرجہ اتم و اکمل پائی جائیں۔ تو پھر کون ہے اس کائنات میں کہ جو میرے نبی سے بڑھ کر ان صفات کا حامل ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ میرا رسول ان تمام صفات میں اتم اور اکمل درجے پہ فائز ہے، اور میرا نبی ہی وہ ہے کہ جو انسان کامل بھی ہے، وہ اتنا انسان کامل ہے، وہ اس کمال کی منزل پر ہے کہ پھر خدا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کعبہ قوسین او ادناہا، کہ جس کے کمال کی منزل یہ ہے کہ اب اس پاک پروردگار کے اس نورانی وجود میں اور میرے مصطفیٰ کے نورانی وجود میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ میرا نبی وہاں گیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکا، میرا نبی وہاں گیا جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ میرا نبی وہاں گیا جہاں پہ ملائکہ کے پر جل رہے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ وہاں پر بھی نالین پہنے ہوئے چل رہے تھے۔ اللہم صلی مقام مصطفیٰ ہے۔ اگر مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ گیا تو پھر مقام زہرا بھی سمجھ میں آئے گا، اگر مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہ آیا تو پھر مقام زہرا سمجھ میں نہیں آتا، اگر مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ گیا تو پھر مصطفیٰ کے حقیقی جانشینوں کا بھی معیار بھی سمجھ میں آ جائے گا، مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر مقام مصطفیٰ ہی اگر ہمارے نزدیک یہ ہو، کیا مقام مصطفیٰ ہے؟ آپ نے میرے نوجوان گواہی دیں گے، نصاب کی کتابوں میں بھی ہے، اور میں اکثر اگر اس موضوع پہ ہوں تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ اس بات کو پہنچایا جائے، آگے ٹرانسفر کیا جائے کہ اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے رسالت کی۔ نصاب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب رسول خدا پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت پیغمبر اسلام رسالت مآب اللہ کے رسول پر جبرائیل نازل ہوئے تو حالت یہ ہوئی کہ جناب رسول خدا ڈر گئے، کپ کپی طاری ہو گئی۔ اب رسول خدا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے رسالت اور نبوت ملنے والی ہے۔ پیغمبر گھر آتے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس، بی بی خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے پاس لے کے جاتی ہیں، اور درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں اور وہ بتاتا ہے گھبرائیں نہیں، آپ کو نبوت ملنے والی ہے، آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ اب جو نبوت کا معیار یہ ہو، ایک ہے بھیجنے والا، ایک ہے
بھیجنے والا پیغام کو۔ تو اگر جس تک پیغام آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے پیغام ہے، لانے والا کون ہے، معیار یہ ہے دنیا کے نزدیک رسالت کا، ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ انہوں نے مقام رسالت جن سے لیا ان کو مقام رسالت کی معرفت نہیں تھی، لیکن جن سے ہم نے لیا ہے وہ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی واقعے کو دیکھو کہ جب علی سے پوچھا گیا کہ یا علی، جب رسول خدا پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو یہ بتائیے کہ اس وقت کیفیت کیا تھی، تو میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں علی نے یہ نہیں کہا کہ رسول پہ کپ کپی طاری ہوئی تھی، علی نے یہ نہیں کہا کہ رسول ڈر گئے تھے، بلکہ علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں وہ ہوں مقام فخر پر۔ مولا فرماتے ہیں اسی خطبے میں کہ میں وہ ہوں کہ جب کعبے میں آیا تو رسول خدا نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا، میں وہ ہوں کہ رسول خدا نے اپنی زبان میرے منہ میں ڈالی، اور میں وہ علی ہوں کہ اگر میری کوئی غذا بنی تو وہ سب سے پہلی غذا لعاب دہن رسول بنا۔ میں وہ ہوں کہ جب رسول خدا کے بدن سے مس ہوتا رہا اور جب نوالا چبانے کے قابل ہوا تو رسول نوالا چبا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور جب اس قابل ہوا کہ چل پھر سکوں تو رسول خدا کے پیچھے میں ایسے جاتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، گویا جہاں رسول جاتے تھے میں علی ساتھ جاتا تھا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو میں علی غار ہرا میں موجود تھا۔ اب تاریخ والوں نے دشمنی علی میں یہ نہیں لکھا، علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں غار ہرا میں موجود تھا، اور جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی تو اس آواز کو نہ صرف رسول خدا نے سنا بلکہ میں علی مرتضیٰ نے بھی سنا۔ اور جب جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ جب قرآن کا آغاز ہوا پہلی آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایک چیخو پکار کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخو پکار کی آواز کیسی ہے؟ تو پیغمبر نے کہا یا علی یہ شیطان کی چیخو پکار کی آواز ہے، وہ گھبرا کے چیخ رہا ہے کہ آج سے ہدایت کا، رسول کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، آج سے قرآن کے نزول کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور رسول نے مولا کو کہا کہ علی یاد رکھو یہ وہ آواز ہے کہ یا تو نے سنی ہے یا میں نے سنی ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں توجہ رکھیے گا کہ تم کہتے ہو کہ پیغمبر پہ جب وحی نازل ہوئی پیغمبر گھبرا بھی گئے، پیغمبر ڈر بھی گئے۔ ارے تم پیغمبر کی بات کرتے ہو، میرا علی نہیں ڈرا تو پیغمبر کا ڈرنا کیسا تھا؟ ہمارا یہ معیار نہیں ہے رسالت کا۔ رسالت کا اگر یہ معیار ہوگا تو پھر ان کے جانشینوں کا معیار بھی تمہارے پاس یہی ہوگا۔ پیغمبر پہ جی پہلی دفعہ رسول خدا کا معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ توہین رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ توہین رسالت ہے در حقیقت۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ بھائی کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ہم اسی میں بس اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب رسول خدا کے سینے کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، حوض کوثر سے دھویا، یہ معیار ہے لوگوں کا۔ رسول خدا کا مقام یہ ہے، لیکن ہمارا مقام ہے رسالت، ہمارا معیار ہے رسالت کوئی اور ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ رسول خدا کے قلب مبارک کو حوض کوثر سے دھویا گیا، ہم کہتے ہیں نہیں، حوض کوثر تو صدقہ ہے میری زہرا کے نور کا۔ حوض کوثر تو وہ ہے کہ جس میں محمد کا پسینہ ملایا گیا تو حوض کوثر بنا، یہ ہمارا معیار ہے۔ تو بس میرے نبی کا مقام یعنی انسان کامل، انسان کامل کی منزل پہ ہے میرے رسول۔ اب اگر علم رسول کو دیکھو تو رسول سے بڑا عالم کوئی نہیں، توجہ رکھیے گا۔ اگر حلم رسول کو دیکھو تو میرے رسول سے بڑا حلیم کوئی نہیں۔ اگر امانت کو دیکھو تو میرے رسول سے بڑا امین کوئی نہیں۔ اگر شرافت کو دیکھو تو میرے رسول سے بڑا شریف کوئی نہیں۔ اگر عبادت کو دیکھو، خدا کا اور رسول کا جو ربط ہے، جو سلسلہ مولویت و عبودیت ہے، اگر اس کو دیکھو تو میرے رسول سے بڑا عبد کوئی نہیں۔ اور اگر جتنے بھی صفات انسانی ہیں ان کو گنتے چلے جاؤ، نجابت میں دیکھو تو میرے رسول سے بڑا نجیب کوئی نہیں۔ اگر صداقت میں دیکھو تو میرے رسول سے بڑا صادق کوئی نہیں۔ اگر
نورانیت میں دیکھو تو میرے رسول سے نورانیت کی منزل پہ میرے رسول سے بڑا کوئی نہیں. اگر مقام طہارت کو دیکھو، مقام عصمت کو دیکھو تو میرے رسول سے بڑا طیب و طاہر کوئی نہیں. اب یہ کمالات رسول ہیں. اب ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے الفاطمۃ بضعۃ منی کو سمجھیے گا کہ گویا کہ میرے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ عالم ہوں کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. تو فاطمہ وہ ہے کہ اگر مجھ میں صفت کمال ہے، صفت علم ہے اور بدرجہ اتم ہے تو میری فاطمہ میرے علم کا حصہ ہے. اگر میں حلیم ہوں تو فاطمہ میرے حلم کا حصہ ہے. اگر میں شریف ہوں تو فاطمہ میری شرافت کا حصہ ہے. اگر میں نجیب ہوں تو فاطمہ میری نجابت کا حصہ ہے. اگر میں معصوم ہوں تو فاطمہ میری عصمت کا حصہ ہے. اگر میں طیب و طاہر ہوں تو فاطمہ میری طہارت کا حصہ ہے. اور اگر میں امین ہوں تو فاطمہ میری امانت کا حصہ ہے. اور اگر میں کائنات کا سب سے بڑا سچا ہوں تو فاطمہ میری سچائی اور صداقت کا حصہ ہے. اب دیکھیے گا کہ جس محمد کا صداقت کی گواہی خدا دے رہا ہو، اب فاطمہ محمد کی صداقت کا حصہ ہے. اب اگر محمد مصطفیٰ سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہے تو پھر فاطمہ سے بڑی صدیقہ کوئی نہیں ہے. رسول کی صداقت کو دیکھو گے نا تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جن کے بارے میں رسول نے کہا ہے کہ یہ سچے ہیں، یا علی انت صدیق الاکبر، علی تو سب سے بڑا سچا ہے. پہلے رسول کی صداقت، رسول خدا کے جو مقامات ہیں، جو کمالات ہیں، ان کو سمجھنا ہے. اور رسول خدا کمال کی اس منزل پر ہیں. رسول خدا انسان کامل ہیں. اور ایک اور جملہ فضیلت محمد و آل محمد کا کہ دین کامل ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر دین کامل ہے تو پھر دین کا وارث بھی انسان کامل ہی ہونا چاہیے. دین کا وارث، وہی کل والی گفتگو کے تسلسل سمجھیں کہ دین کا وارث، لیکن الفاظ کو بدل کے کہہ رہا ہوں. دین کامل ہے یا نہیں؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھو. قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا. اب یہ دین اسلام ایسا کامل دین ہے کہ اب مزید کمال کا امکان نہیں ہے. تمام دین، جتنے بھی دین ہیں، آسمانی دین ہو یا کسی کے بنائے ہوئے بھی دین ہو، وہ اس دین اسلام کے مقابلے میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کامل ہے. اور دین کامل اس لیے ہے کہ اس میں قیامت تک کے انسانوں کے مسائل کا حل موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے آپ کیا کسی انسان کامل کی پیروی میں ہیں؟ اگر آپ انسان کامل کی پیروی میں ہیں تو پھر آپ انسان کامل کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور اگر کسی انسان کامل کی پیروی میں نہیں ہیں، یعنی اگر آپ نے اپنا رہبر و پیشوا کسی انسان کامل کو بنایا ہے تو پھر آپ کمالات انسانی کو حاصل کرتے ہوئے چلے جائیں گے. تو پھر کل بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے، کوئی سلمان بن جاتا ہے. اور اگر کربلا میں بھی دیکھو تو جو حسین ابن علی انسان کامل تھے، تو جو بھی حسین کے ساتھ تھے، جو حسین کو امام مان رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے وہ اگر یزید کے لشکر میں تھے، اگر اسفل السافلین کے درجات کی طرف جا رہے تھے، جو ہی انسان کامل کی رہبری میں آئے تو وہ حر بنتے ہوئے نظر آئے. پتہ نہیں میرا جملہ تم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ وہ حر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ جیسے کوفے کے عام لوگ ہیں، انسان کامل کی رہبری میں آئے. تو پھر میرے مولا نے ان کو مقامات بتا دیے کہ تمہارے جنت میں کمالات میں یہ مقامات ہیں. ٹھیک ہے. اب الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب جو انسان کامل ہے اگر اس کی رہبری میں ہو تو آپ کمالات کی منزلوں کو حاصل کرتے چلے جاؤ گے. بس میں سمیٹنے جا رہا ہوں اپنی گفتگو کو. دین کامل ہے
تو دین کا وارث بھی کامل ہونا چاہیے۔ اب ایک واقعہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو شام کے زمانے میں شام میں طلب کیا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جو سن ہے امام سن رسیدہ ہے، اور امام صادق علیہ السلام بظاہر کم سن سے مراد یعنی جوان ہے۔ اب بلایا اس نے اس لیے کہ یہاں بلا کے میں ان کی کچھ توہین کروں گا۔ بنی امیہ کا بادشاہ ہے حشام ابن عبد الملک۔ اب جب بلایا تو پہلے تو یہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے 3 دن تک اس نے پوچھا تک نہیں کون آیا ہے، کہاں ٹھہرے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، بلایا بھی خود ہے۔ 3 دن کے بعد دربار میں بلایا۔ اب حجت خدا دربار میں جب آتے ہیں تو وہاں پہ تیر اندازی کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم تو عالم ربانی ہیں، تو اس تیر اندازی کے مقابلے میں آپ بھی شریک ہوں، ہم آپ کے کمال کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا، کہا بھئی 10 تیر دیں گے، جس کے تیر نشانے پہ زیادہ لگیں گے وہی جیت جائے گا۔ ان کے ہاں انسان کا کمال کا معیار یہ ہے، ظاہری چیزیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو حجت خدا ہوتا ہے اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ اب امام نے کہا دیکھو بظاہر میں نے یہ کام جو ہے وہ ایک میرے لیے نہیں ہے کہ تم مجھے دربار میں بلا کے کہو کہ تیر اندازی کا مقابلہ کرو، کوئی اور بات کرنی ہے مجھ سے کرو، کوئی حدیث سننی ہے سنو، کوئی علمی بات کرنی ہے کرو۔ کہا نہیں آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا۔ مولانا نے کہا میں نے کسی جگہ پہ بھی کہیں سے بھی میں نے تیر اندازی کو نہیں سیکھا۔ تو کہا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب مجبور کیا تو مولانا نے کہا اچھا پھر اگر ایسا ہے تو پھر صحیح ہے۔ اب 10 تیر دیے امام کو نشانے پہ، کہا جس کے تیر زیادہ لگیں گے وہی ہی کامیاب قرار پائے گا۔ اب امام نے پہلا تیر لیا، ظاہراً میرے مولا کا سن زیادہ ہے، رسیدہ ہے، عمر رسیدہ ہے مولا، تیر لیا، تیر عین نشانے پہ لگا۔ اب دوسرا تیر لیا، انہوں نے کہا شاید دوسرا تیر تھوڑا سا ہٹ کے لگ جائے۔ تاریخ کے جملے ہیں خدا کی قسم کہ دوسرا تیر اس تیر کی پشت پہ جا کے لگا جہاں پہلا تیر لگا تھا۔ تیسرا تیر چلایا، وہ دوسرے تیر کی پشت پہ جا کے لگا، حتیٰ کہ 10 کے 10 تیر ایک سوتر کے فاصلے پہ بھی نہیں لگتے، بلکہ وہی لگتے ہیں جہاں نشانہ ہے۔ اب حیران ہو کر پشیمان ہو کر کہتا ہے یہ ہو کیا گیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تیر اندازی کو یہاں کسی سے نہیں سیکھا۔ تو مولا نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ حجت خدا رسول کا وارث ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے سیکھ کر آئے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج دین کو کامل کر دیا ہے۔ تو اگر دین کامل ہے تو ہم وہ وارثوں میں دین ہے کہ جنہیں اللہ نے بھی انسان کامل بنا کر بھیجا ہے۔ محمد آل محمد صلوات یہ انسان کامل ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ میرے رسول اگر انسان کامل ہے، یعنی اگر میرے رسول کی صداقت کو دیکھو تو جناب زہرا کے لیے اگر وہ انسان کامل کہہ رہا ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، تو پھر کسی مسلمان کو بھی زہرا کی صداقت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا زہرا کی جو صداقت ہے اس پہ شک کرنا گویا کہ محمد کی صداقت پہ شک کرنا ہے، رسول خدا کی صداقت پہ شک کرنا ہے۔ میری زہرا سے بڑی صدیقہ کوئی نہیں، میری بیوی کے القاب بہت زیادہ ہیں، ان القاب میں سے ایک لقب ہے محدثہ۔ محدثہ کہتے ہیں اس کو کہ جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہو، اور بی بی وہ واحد کائنات کی ہستی ہے، اور اگر کسی کو اعتراض ہو
کوئی کہے جی کہ فرشتوں سے ہم کلام ہونا کیسا؟ تو اگر جناب مریم فرشتوں سے ہم کلام ہو سکتی ہے تو جو فخر مریم ہے، جس کے لیے رسول کہے فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، کہ فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، تو فاطمہ کی رعیت میں آسیہ بھی ہے، مریم بھی ہے، حوا بھی ہے۔ جناب زہرا فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہیں کہ جب رسول خدا کا وصال ہوا، پیغمبر دنیا سے گئے، اس کے بعد جناب جبریل آ کر بی بی کو تسلیت عرض کرتے تھے۔ جو امت نے کیا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ پیغمبر کی بیٹی کو تعزیت کرتے، لیکن جبریل آ کر زہرا کو، بی بی کو تعزیت پیش کرتے تھے، اور قیامت تک کے لیے جو حالات آنے والے ہیں ان کے بارے میں جناب سیدہ کو بتاتے تھے۔ اور علی علیہ السلام امیر المومنین جو جبریل جناب زہرا سے گفتگو کرتے وہ لکھتے تھے، اور جو یہ نوشتہ ہے اس کو مصحف زہرا کہتے ہیں، مصحف زہرا۔ اور صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ یہ مصحف زہرا ہے نا، یہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے، جس میں قیامت تک کی خبریں ہیں، اور اس میں قرآن سے ایک حرف بھی نہیں ہے۔ یہ ہر امام کے پاس رہا، اور اس وقت جو مصحف زہرا یوسف زہرا امام زمان کے پاس ہے، تو بی بی وہ ہے کہ جس کا لقب محدثہ ہے۔ میرے بی بی کا مقام ہے کہ جس در پہ ملائکہ بھی اجازت طلب کرتے رہے، کہ جس در پہ سلطان الانبیاء آ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے میں محمد کے اہل بیت میرا سلام ہو۔ لیکن عزادارو، آج بی بی کی شہادت کا دن ہے، وہی دروازہ ہے کہ جس پہ رسول رک کے اجازت طلب کرتے تھے، اس دروازے پہ لوگ آگ لے کے آ گئے، اس دروازے پہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ اور بی بی کی حالت کیا تھی؟ 75 دن کی روایت بھی ہے، اور آج کی روایت 95 دن کی ہے، کہ اپنے بابا کے بعد بی بی یا 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی۔ حالت کیا ہوتی تھی؟ خدا کی قسم، جو جملے میں نے پڑھے ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کہ بی بی نے، اللہ جانے ایسی تکلیفیں تھیں کہ بی بی کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی زہرا پہ اتنے مصائب آئے ہیں نا کہ اگر دنوں پہ آتے راتوں میں بدل جاتے۔ اگلے جملے یہ ہیں کہ ہر وقت بی بی اپنے ماتھے پہ پٹی باندھے رکھتی تھی، ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے۔ اور خدا کی قسم اگلا جملہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زہرا پہ غشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ اگلے جملے سنو، حسن اور حسین کو بٹھا کے حسرت بری نظروں سے جو امت نے سلوک کیا تھا نا، بی بی رو رو کے کہتی تھی او میرا حسن بیٹا، او میرا حسین بیٹا، اینا ابوکما الذی اکرمکما و یحملکما، کہ تیرا نانا، تمہارا نانا محمد کہاں چلا گیا کہ جو تمہارا احترام بھی کرتا تھا، تمہیں دوش پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں تمہارا تعارف بھی کراتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس بی بی کی حسرت تھی، پہلی حسرت یہ تھی کہ میں اپنے بابا کے ممبر پہ علی کو دیکھوں، علی کو ممبر پہ دیکھوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میری بی بی شہیدہ ولایت ہے، شہیدہ امامت ہے۔ عزادارو، بی بی دربار میں گئی، دربار میں گئی، کسی نے اتنا نہیں کہا کہ تو ہمارے نبی کی بیٹی ہے۔ تاریخ پڑھ لو جا کے، 4 گھنٹے تک زہرا کھڑی رہی، زہرا کے پاؤں متورم ہو گئے۔ تم کہتے ہو شیعہ روتے ہیں، ہم کیسے نہ روتے؟ خدا کی قسم، اگر کوئی انصاف پسند ہے، ہمارے سنی بھائیوں میں سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر حق نہیں بھی بنتا تھا نا، تو اگر زہرا آ گئی تھی تو یہ سمجھ کر کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، اگر حق نہیں بھی بنتا تھا خالی واپس نہ پلٹایا جاتا زہرا کو۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زہرا کو نہ صرف خالی پلٹایا گیا بلکہ زہرا سے اس سند کے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ میرے نبی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سند کے پرزے ہوئے۔ عزادارو، پس جناب زہرا وہ وقت بھی آ گیا۔ میں نے کہا کہ جس دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگتے تھے، اس دروازے پر آگ کے شعلے بلند ہوئے، آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ جناب زہرا محافظہ امامت بن کے دروازے کے پیچھے آئیں، کہا علی کو باہر بھیجو۔ بی بی نے کہا نہیں بھیجتی۔
میں محافظہ امامت ہوں، آج علی کی حفاظت کے لیے میں زہرا آئی ہوں۔ پس عزاداران جناب سیدہ زہرا، ادھر سے اصرار بڑھا دروازہ کھولو، ادھر سے انکار بڑھا، آواز آئی دروازہ کھولو، اگر نہیں کھولو گے ہم آگ لگا دیں گے۔ بس ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ جب در زہرا پہ آگ کے شعلے بلند ہوئے، ادھر دروازہ جل رہا تھا، ادھر زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، ادھر سے کسی نے دروازے کو ایسی ٹھوکر ماری کہ جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پہ گرا۔ پس نبی کی بیٹی زہرا در و دیوار میں آ گئی، آئے دہکتی ہوئی میخے زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی، زہرا زمین پہ گری، آواز آئی اما فضا، دائی ام ایمن مجھے اٹھا لے، اور میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ پس عزادارو یہاں پہ ایک صحابی رسول ہے کہ جو اس وقت مدینے میں نہیں تھا، جب وہ مدینے میں آئے نا اور آ کر جناب سلمان فارسی سے، جناب سلمان سے پوچھا، سلمان میں نے سنا ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، در زہرا کو جلایا گیا، زہرا کو زخمی کیا گیا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جناب سلمان کہتے تو خوش قسمت ہے کہ تو مدینے میں نہیں تھا، کاش تو مدینے میں نہیں تھا، کاش میں اندھا ہو جاتا، کاش میں بھی وہ منظر نہ دیکھتا۔ کہا سلمان بتا منظر کیا تھا؟ کہا منظر یہ تھا کہ جب زہرا زمین پہ گری تھی نا تو اس وقت زہرا کی چادر بھی زمین پر گر گئی تھی، زہرا گری ہوئی تھی، کسی نے حیا نہیں کیا۔ بس فوجیں زہرا سے آئے در جلتا ہوا زہرا کے اوپر تھا، اوپر سے فوجیں گزر کر علی کی طرف بڑھ رہی تھی، علی کی گردن میں آئے ایک کپڑا ڈالا، علی کو لے جا رہے تھے کہ بی بی نے اپنی زخمی حالت کو بھول گئی میری بی بی، اور محافظہ امامت بن کر زہرا اٹھی اور اٹھ کر میری بی بی نے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور کہا ابو الحسن کو کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ ابھی تو میرے بابا کی قبر کی مٹی کا رنگ بھی نہیں بدلا ہے؟ عزادارو یہ کہنا تھا کہ بی بی اپنے بابا کی قمیض لے کے آئی، کہا دیکھو تو صحیح، ابھی تو لوگ تعزیت کر رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ بس عزادارو نہ سن سکو گے کہ کس ظلم کے ساتھ زہرا کا ہاتھ علی کے کمر بند سے جدا کیا گیا۔ زہرا کی پسلیاں زخمی تھی، اب زہرا کا ہاتھ بھی زخمی ہوا۔ اجرکم اللہ، اب میری بیوی کا ہاتھ بھی زخمی ہوا۔ عزادارو نہ سن سکو گے، میں نے مختصر کر دیا، اسی پر رو لینا، وقت زیادہ نہیں ہے۔ عزادارو زہرا کا ہاتھ بھی زخمی ہوا، پہلو زخمی ہوا۔ اب جتنا عرصہ میری بیوی زندہ رہی نا تو ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، جس ہاتھ میں یعنی دایاں ہاتھ تھا نا، بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پر تھا، ایک پہلو پہ تھا۔ اب کھڑے ہو کے زہرا نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، دیواروں کا سہارا لے کے زہرا گھر میں چلتی۔ اجرکم اللہ، اب جناب زہرا دن گزرتے گئے، دن گزر گئے، اب وقت شہادت آ گیا زہرا کا۔ عزادارو جناب زہرا کا وقت شہادت آ گیا، بی بی نے حسن و حسین کے لیے کھانا پکا کے تیار کیا، کہا اما فضا میرے بچوں کو کھانا کھلانا، میرا حسین بہت میرا لاڈلا ہے، حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اور یہی کہا جناب زینب کو وصیت کی، میری بیٹی زینب تیرے بھائی حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، تیرے بھائی حسین کو پیاس لگتی ہے، بھائی کا خیال رکھنا۔ بی بی نے وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے جو عجیب و غریب وصیتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یا علی غسلنی کفنی حنتنی، اے علی مجھے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اے علی مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، مجھے اپنے ہاتھوں سے حنوط کرنا، اے علی مجھے خود قبر میں اتارنا۔ اور اگلی وصیت ہے کہ یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور اے علی میری ایک قبر نہیں میری 40 قبریں بنانا۔ عزادارو جو میری سمجھ میں آیا کہ زہرا نے کیوں کہا تھا کہ یا علی مجھے خود غسل دینا، خود کفن دینا، کیونکہ زہرا اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر علی کو گواہ بنانا چاہ رہی تھی کہ یا علی خود غسل دینا، تو دیکھے گا میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یا علی مجھے رات کو میرا جنازہ اٹھانا، جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میرے جنازے پہ انہیں نہ آنے دینا۔ اجرکم اللہ میرے آخری جملے ہیں۔ اب علی نے جب غسل دینا شروع کیا، میں نے چھوڑ دیا،
वक्त की, नज़ाकत के पेश नज़र मैंने मुख्तसर कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, सिवाय इस गम के खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। अज़ादारो, मेरे मौला अली ने जनाब ज़हरा को गुस्ल देना शुरू किया। जनाब उम्मे ऐमन पानी डाल रही हैं, अली की नज़र पड़ी जब ज़हरा की टूटी हुई पसलियों पर, तो उस वक़्त फ़ाते बदरो हुनैन अली जहन में लेके आओ कि कभी न रोने वाला अली, सिर्फ खुदा के खौफ में रोने वाला अली इतना रोया कि अली की आवाज़ बुलंद हुई और कहा, नबी की बेटी मुझे माफ़ करना, तू मेरे घर में रही, तेरी पसलियाँ टूटी रही, फिर भी तू मेरे बच्चों के लिए, आज तेरी शहादत का दिन था, आज भी तूने मेरे हसन और हुसैन के लिए, मेरी ज़ैनब और कुलसूम के लिए तूने खाना भी पकाया था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, बीबी का जनाजा तैयार हुआ, मुख्तसर कर दिया मैंने। अजरुकुम अल्लाह, जनाजा तैयार हुआ। अभी मेरी माओ बहनों, मैं बीबी का ताबूत उठेगा, लेकिन बीबी ने एक वसीयत की थी, या अली मेरा ऐसा ताबूत बनाया जाए, एक तो मुझे रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना ताकि किसी की नज़र ना पड़े, मेरे ताबूत पे भी नज़र ना पड़े। ये मेरी बीबी की इफ़्फ़त है, ये हया है ज़हरा का। कहा, या अली मेरा जनाजा रात को उठाना, या अली ऐसा ताबूत बनाना कि जिसमें कहीं से भी मैं ज़ाहिर ना हो पाऊँ। अब मौला ने ताबूत बनाया, ज़हरा को ताबूत में रखा। कहा, ज़ैनब बेटा, उम्मे कुलसूम बेटा, हसन बेटा, हुसैन बेटा, माँ को आखिरी मर्तबा देख लो। अब बीबी ज़ैनब आती है, तारीख़ के जुमले कह रहा हूँ, अपनी माँ से विदा किया। जनाब उम्मे कुलसूम ने विदा किया, अल्लाह जाने कैसे विदा किया होगा। मौला हसन आए, मौला हसन आके कहते हैं, अम्मा अम्मा हमसे आप कलाम क्यों नहीं करती? अम्मा मैं तेरा हसन हूँ ना। बीबी ज़ैनब ने कहा होगा, अम्मा मैं तेरी ज़ैनब हूँ ना। अम्मा तू इस दरबार में गई थी, मैं उस दरबार में जाऊँगी, अम्मा मुझसे कलाम क्यों नहीं करती हो? मौला हसन कहते, अम्मा मुझसे कलाम करो, अम्मा मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती हैं? अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, मौला हुसैन भी थे, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब हसन अपनी माँ के पास हैं, माँ से आखिरी विदा कर रहे हैं, लेकिन मौला हुसैन थोड़े दूर खड़े थे, चंद कदमों पे खड़े हैं। मौला अमीर अल मोमिनीन कहते, हुसैन बेटा तुमने माँ से विदा नहीं करना? कहा, हाँ बाबा विदा करूँगा, लेकिन मेरी माँ फ़ख्रे मरियम है। मेरी माँ फ़ख्रे मरियम है, मैं फ़ख्रे ईसा हूँ। अगर ईसा ने अपनी माँ की इस्मत की गवाही दी थी ना, तो आज मुझे माँ खुद कहे हुसैन मिलने आओ तो मैं मिलने जाऊँगा। बस अज़ादारो, ये जुमले कहने थे कि कफन के बंद खुले, आवाज़ आई, आओ मेरा करबला का गरीब बेटा हुसैन, आओ मेरा उम्मत का मेहमान हुसैन, आओ मेरा 3 दिनों का प्यासा पसे गर्दन ज़िबा हो जाने वाला हुसैन। मेरे मौला माँ के करीब आए, कहा, अम्मा मेरी बात को जवाब दो, अम्मा तेरा हुसैन तेरे बाद कैसे जिंदा रहेगा? बस अज़ादारो, बीबी ने कहा, हुसैन बेटा तूने कहा है कि अम्मा मुझे कफन से पुकारे, मैंने तुझे कफन से पुकारा, मेरे कफन के बंद खुले, लेकिन बेटा हुसैन याद रखना, ये तेरी माँ का कर्ज है तुझ पे कि जब शाम गरीबा, जब 11 मुहर्रम को जब मैं बकिया छोड़कर करबला में आऊँगी ना, तो जिस तरह मैंने तेरे इस्तिकबाल के लिए, जब ज़हरा ने तेरा इस्तिकबाल किया है, तुझसे मिली है, तो हुसैन एक दिन मैं भी मिलने आऊँगी। बस अज़ादारों, मैंने छोड़ दिया मज़मून, बस मैंने मुख्तसर कर दिया, वक़्त गुजरता गया, हुसैन जवान हुए। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन मक्के में आए, हुसैन 2 मुहर्रम को करबला आए, 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 9 मुहर्रम गुजरी, 10 मुहर्रम की आशूर को गरीब करबला का सर तन से जुदा हुआ। अब करबला में शाम गरीमा छा गई। अब सानी ज़हरा जनाब ज़ैनब अब्बास बन के पहरा दे चुकी। करबला में शाम छा गई, करबला में रात छा गई। बस रात छाई थी और लाशें पड़े थे, इन्हीं लाशों में गरीब करबला का
سر بریدہ لاشا بھی تھا کہ اتنے میں آسمان سے کچھ اماریاں اتری جن میں جناب مریم بھی تھی، جن میں جناب آسیہ بھی تھی، جن میں جناب حوا بھی تھی۔ انہی بیویوں میں ایک ایسی بیوی بھی تھی کہ جس کے ماتھے پہ سیاہ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جو آ کے کہتی ہے حسین بیٹا اپنا وعدہ یاد کرو، میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ بس عزاداروں یہ جملے سننے تھے کہ مولا حسین کی لاش میں ایک دفعہ جنبش پیدا ہوئی اور کہا اماں تیرا حسین تیرے استقبال میں اٹھ نہیں سکتا، اماں تیرے حسین کا سر ساتھ نہیں ہے، اماں تیرے حسین کے اعضاء کٹ چکے ہیں، اماں حسین کو معاف کرنا، تیرا حسین تیرے استقبال میں نہیں اٹھ سکا، اماں تیرا حسین تیرے استقبال میں یوں نہیں اٹھ سکا، اماں تیرے حسین کے اعضاء کٹ چکے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔